کہتے ہیں کہ اولاد اپنی اور بیوی دوسروں کی اکثر مردوں کو کیوں اچھی لگتی ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہو، ہر طرف آرام سکون ہو، تو پھر انسان مستیوں پر اتراتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز ناظرین اکرام، یہ واقعہ کچھ یوں شروع ہوتا ہے کہ ایک سرکاری نوجوان افیسر ہوتا ہے، 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی۔ 2 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے، اسے کوئی رشتہ پسند نہیں آتا۔ بالآخر 2 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد اسے ایک حور پری جو ہے وہ پسند آ جاتی ہے، لڑکی جو اخلاق، پیار، تعلیم کے ہر لحاظ سے جو ہے وہ اعلیٰ ہوتی ہے۔ رشتہ پسند آنے کے بعد جو ہے وہ شادی کی ڈیٹ رکھی جاتی ہے، بڑے دھوم دھام کے ساتھ اس کی شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو 2 بیٹے دیتے ہیں، اعلیٰ قسم کے خوبصورت بچے دیتے ہیں۔ تو اسی دوران جو ہے یہ جو سرکاری افیسر ہے، اس کا اپنے شہر سے تبادلہ ہوتا ہے دوسرے شہر کے اندر۔ ظاہر ہے اب تنخواہ بھی بڑھ گئی ہے۔ جب تنخواہ بڑھ گئی ہے تو بیوی اتنی اچھی اعلیٰ معیار کی ہوتی ہے کہ وہ گھر والوں کے ساتھ اور ہر طرح کے معاملات کے اندر پوری کھری اترتی ہے۔ تو ایک شادی آ جاتی ہے، شادی کے اندر سب جاتے ہیں، تو یہ جناب والا افیسر صاحب جو ہیں یہ بھی جا رہے ہیں۔ تو وہاں جا کر اب آپ کو پتہ ہے کہ اکثر مرد جو ہے وہ ٹیڑھی آنکھوں سے دوسری عورتوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ بھی دیکھتا ہے، تو اسے ایک لڑکی جو ہے نا وہ پسند آ جاتی ہے۔ تو اٹھ کر اپنی کرسی سے جاتا ہے اس کے قریب، تو اس سے گفتگو کرتا ہے، ہیلو ہائی کرتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ شادی شدہ ہے۔ تو وہ پوچھتی ہے کہ جناب آپ کا تعارف؟ تو وہ کہتا ہے میں ایک سرکاری افیسر ہوں۔ تو آپ شادی شدہ ہیں؟ ہائے شادی شدہ ہوں، بس کیا پوچھتی ہیں؟ اس نے کہا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا بس شادی تو ہوئی ہے لیکن میری پسندگی نہیں ہوئی۔ تو اب یہ لڑکی جو ہے، اب ان کی آپس میں بات چیت ہوتی ہے، تو یہ لڑکی کا نمبر لے لیتا ہے، لڑکی اس کا نمبر لے لیتی ہے۔ تو واپس آ کر اپنی کرسی پہ بیٹھتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور واپس چلے جاتے ہیں اپنے گھر۔ رات کے وقت گھر کے اندر مہمان ہوتے ہیں کافی سارے، اور بیوی جو ہے مہمانوں کو کھانا کھلاتی ہے اور سب خدمت کرتی ہے اور مصروف ہوتی ہے۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ رات کو جلدی سو جاتی ہے۔ جناب والا جو افیسر صاحب ہوتے ہیں، اس کے موبائل کے اوپر میسج آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دیکھتا ہے وہی لڑکی میسج کرتی ہے، تو یہ بھی آگے سے میسج کرتے کرتے رات کے 1-2 بج جاتے ہیں۔ بیوی تو سوئی پڑی ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگلے دن جو ہے وہ لڑکی پھر کہتی کہ مجھے کال کریں۔ یہ کال کرتا ہے تو سارا کچھ ڈیٹا ایک دوسرے کا لیتے ہیں، آپس میں ان کا بات چیت، محبت پیار شروع ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اصرار کرتا ہے، لڑکی کو کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو لڑکی کہتی کہ آپ مجھے کیسے ملیں گے کہ میرا شوہر ہر وقت گھر پہ ہوتا ہے۔ تو یہ کہتا کہ آپ کا شوہر کام نہیں کرتا؟ تو کہتی نہیں، میرا شوہر جو ہے وہ باہر یورپ کے چکروں میں ہے، تو اس لیے گھر پہ ہوتا ہے، جب ویزا آئے گا تو چلے جائے گا۔ خیر، وہ کہتا ہے پھر آپ کا گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس کا بھائی جو ہے وہ کچھ پیسے بھیج دیتا ہے، اس سے گھر کا نظام چل پڑتا ہے۔ تو ناظرین، تو اب یہ وہ لڑکی کو کہتا ہے کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو وہ کہتی ہے کہ آپ مجھ سے کیسے ملو گے؟ یعنی اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ پہلے میرے شوہر کے ساتھ دوستی کرو۔ تو کہتی کہ ہم آج فلاں مارکیٹ کے اندر آئیں گے، تو وہاں آپ بھی آ جانا، اسی بہانے میرے شوہر کے ساتھ دوستی بھی کر لینا، تو پھر اس کے بعد میرے گھر آ جایا کرنا۔ تو یہ مارکیٹ جاتے ہیں، وہاں جا کر لڑکی بھی مل جاتی ہے، اس کا شوہر ملتا ہے، ان کے ساتھ بات چیت ہوتی ہے۔ تو دونوں میاں بیوی کو جو ہے یہ کھانے پر لے جاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے۔ وہ روکتے بھی ہیں لیکن یہ نہیں رکتا۔ کھانا کھلانے کے بعد جو ہے ان کی دوستی شروع ہو جاتی ہے، یہ اکثر ان کے گھر آتا جاتا ہے۔ جب بھی دیکھتا ہے وہ لڑکی جو ہے میک اپ کے اندر ہوتی ہے، لڑکی کو یہ دیکھتا ہے دور دور سے۔ تو ناظرین، اب اس کے دل کے اندر جو ہے نا ارمان اٹھتے ہیں کہ کب یہ اس شوہر سے طلاق لے اور مجھ سے شادی کرے۔ تو بالآخر وہ ایک دن آ ہی گیا کہ لڑکی جو ہے وہ مجبور ہو کر اپنے شوہر کو کہتی کہ آپ مجھے طلاق دو۔ تو شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے۔ تو اب وہ مکان جو ہوتا ہے وہ کرائے کا ہوتا ہے۔ طلاق لینے کے بعد عدت کا وقت پیریڈ جو ہے وہ گزارتی ہے، پھر اس کے بعد اس بندے کو، افیسر کو کہتی ہے کہ آپ مجھ سے شادی کرو۔ یہ اب پھنس چکا ہوتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ میں شادی کروں گا لیکن تھوڑا سا صبر کریں۔ خیر، یہ 2-4 ماہ اسی مکان کا کرایہ بھی خود دیتا ہے، اس کے اخراجات بھی اٹھاتا ہے۔ پھر اس کے بار بار اصرار کرنے کے اوپر جب نکاح نہیں کرتا نا، تو وہ اسے بلیک میل کرنا شروع کر دیتی ہے۔ بالآخر اسے مجبور ہو کر یعنی اس کے ساتھ شادی کرنی پڑتی ہے۔ شادی کے بعد اب وہ کہتی ہے کہ ہنی مون کے اوپر جائیں، فلاں مارکیٹ میں جائیں، فلاں شہر میں جائیں، تو اب یہ مجبور ہو جاتا ہے۔ بالآخر ایک دن یہ گھر میں جھوٹ بولتا ہے کہ میں اب شہر سے باہر جا رہا ہوں،
تو میں کل کو واپس آؤں گا۔ تو اپنی اس دوسری بیوی کو لے کر مارکیٹ میں گھس جاتا ہے۔ تو جب مارکیٹ میں جاتا ہے تو آگے اس کی جو پہلے والی بیوی ہوتی ہے وہ بھی وہیں کھڑی ہوتی ہے۔ جب وہ وہاں نظر آتی ہے تو فوراً اس کو پہچان لیتی ہے، کہتی کہ آپ تو شہر گئے تھے، اب واپس آ بھی گئے ہو اتنی جلدی؟ تو اس نے اب یہ خاموش ہے۔ تو پیچھے جو دوسری بیوی ہے وہ بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو دوسری بیوی جو ہے یعنی وہ جب ساتھ کھڑی ہوتی ہے جڑ کے، تو پہلی بیوی کہتی ہے یہ کون ہے؟ تو دوسری بیوی کہتی ہے کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ تو ناظرین وہاں پہلی جو بیوی ہے وہ خاموشی کے ساتھ نکلتی ہے اور گھر آتی ہے، سامان باندھتی ہے، بچوں کو لیتی ہے اور نکل جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فوراً اپنے گھر آتا ہے، گھر آ کر اپنی بیوی کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن بیوی اس کی ایک نہیں مانتی۔ تو اس کی بہنوں کو اور اس کی ماں کو بھی پتہ چل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی پسند کی شادی کی تھی، آپ کو پسند تھی، تو اس کے اندر کیا خرابی تھی؟ آپ نے یہ کام کیا۔ کہتا ہے بس میں پھنس چکا ہوں۔ ناظرین اب جب دوسری شادی ہوتی ہے تو یہ لڑکی ایک دن بغیر میک اپ کے کھڑی ہوتی ہے نا، تو اب دل کے اندر یہ پریشان ہوتا ہے کہ میں نے کیا بلا جو ہے وہ اپنے گلے ڈال دی ہے۔ جتنی خوبصورت میں اس کو سمجھتا تھا اتنی خوبصورت یہ تھی نہیں، میک اپ کی وجہ سے یہ خوبصورت نظر آتی تھی۔ تو اب پہلی بیوی جو ہے وہ بلا آخر یعنی اپنے گھر جاتی ہے، یہ ان کے گھر جاتا ہے، پیچھے معافی تلافی کے لیے درخواست کرتا ہے، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر سسرال والے گھسنے نہیں دیتے۔ بلا آخر وہ عدالت کے اندر جاتی ہے اور وہاں جا کر خلا بھی دائر کرتی ہے اور فراڈ کا کیس بھی کروا لیتی ہے۔ تو جب پولیس ان دونوں میاں بیوی کو نا، دوسری بیوی کو اور اس آفیسر کو پکڑتی ہے نا، تو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جناب والا جب اس نے دوسری شادی کی ہے اس کے اندر تو اس نے لکھا کہ میں تو کنوارا ہوں۔ تو پھر وہاں اس کو سزا بھی ہوتی ہے، تو پھر پچھتاوا بھی ہوتا ہے کہ میں نے اپنے پاؤں کے اوپر خود کلہاڑی جو ہے وہ مار لی ہے۔ میری پہلی بیوی وہ بیوی تھی جو ہر کام طریقے سلیقے سے کرتی تھی اور میرے گھر والے بڑے خوش تھے اس سے، گھر والے اس عورت سے بہت زیادہ خوش تھے، وہ تھی بھی بہت زیادہ اعلیٰ اخلاق کی عورت تھی۔ تو اب یہ پچھتاوے کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ واقعہ جو ہے ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے اور خاص طور پر ٹھرکی مردوں کے لیے بہت بڑا سبق ہے اس کے اندر، کہ دوسروں کی بیویاں جو ہیں نا وہ دور سے اچھی لگتی ہیں، جب قریب آتی ہے نا پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں نا اولاد اپنی اور بیوی دوسروں کی اچھی لگتی ہے۔ جب پیٹ بھرا ہو، ہر طرف آرام سکون ہو، تو پھر انسان جو ہے وہ مستیوں پر اتر آتا ہے۔ ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اس کو شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔